کہ جو بے حیائیوں اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے، جو خود اس کی اپنی اصلاح کا سبب بنتی ہے، پھر وہی نماز وہ نماز بنتی ہے جسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، ٹھیک، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ جب اس کیفیت میں جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہی وہ یعنی ساری خود اگر وہ بندہ سوچنا شروع کر دے، جی جی بالکل، مثلا ایک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں فلاں جگہ پہ ہوں، یا میں آسمان پہ پہنچا ہوں، میں عرش پہ پہنچا ہوا، ایک تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں ویسے اپنے تھاٹس میں ایک محنت کر کر کے پیورٹی پیدا کر لیتا ہوں، ہوتا ہے نا ذکر جی کر جی کر جی کے جی دل جی کی جی صفائی جی ہوتی ہے، جی جی تو صفائی ہو جائے تو اس یہ سے بھی صفائی پھر غازی صاحب صرف دل کی نہیں ہوتی، اچھا، یعنی دل چونکہ سینٹر اور مرکز ہے نا جی، ہاں، تو جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو یہ پورے جسم تک پھیلتی ہے، اچھا، اس کا پھیلنا ضروری ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ کہنا کہ میرا دل ٹھیک ہے لیکن پورا جسم خراب ہے، ٹھیک، یعنی وہ دل صاف ہونے کا مطلب، دل پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر، اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کا لہجہ، اس کے معاملات، اس کے گھر میں، زندگی میں، معاشی معاشرتی تمام زندگی جو ہے وہ اس کی صاف اور پاک ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہی وہ ایک صحیح انسان اور صحیح مسلمان اس کے نتیجے میں سامنے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو قصیدہ بردہ کا سوال تو میں نے ڈاکٹر رافعہ سے کرنا ہے، اس کے اثرات کا، یہ واقعہ بس جی امام شرف ڈیڑھ منٹ میں الدین، امام شرف الدین بصیری اس کی رحمۃ بیک اللہ گراؤنڈ علیہ، تاکہ یہ لوگوں بیک کو پتہ گراؤنڈ چل سمپل یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عالم تھے، قادر 800 سال الکلام ہو گیا شاعر تھے، تقریباً، جی تقریباً، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ کی مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے قصیدے لکھتے تھے اس زمانے کے رواج کے مطابق، جی، تو انہوں نے جب آخر عمر میں ان کو فالج کا فالج اٹیک ہو ہوا گیا، تو انہوں نے اس فالج کی حالت میں یہ قصیدہ نعتیہ جو ہے نبی پاک علیہ 160 اشعار پر مشتمل آپ نے لکھا، اس میں پھر حضور اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا، اپنی کیفیت، وہ تمام چیزیں شفا ہو گئی پھر، اور اس کے نتیجے میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے وہ اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ فالج والے حصے پر پھیرا، چادر بھی عطا فرمائی، صبح اٹھے تو وہ تندرست بھی تھے اور چادر بھی۔ ڈاکٹر رافعہ، رات کو امام شرف الدین بصیری فالج زدہ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے یہ نعت لکھتے ہیں اور قصیدہ شریف حضور کی بارگاہ میں سناتے ہیں، صبح بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اسی کو سامنے رکھ کے تجربہ کیا؟ جی بالکل اسی کو رکھا، کیونکہ یہ ایک ہسٹری تھی، اور ہم دیکھیں ہم جو علاج اب کرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیکل سائنس کو علیحدہ سمجھتے ہیں، ریلیجن کو علیحدہ سمجھتے ہیں، اسپریچویلٹی کو علیحدہ سمجھتے ہیں۔ میرے جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے، میں کہتی ہوں یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور یہ چیزوں کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بینگ مسلمز اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا ایکسپیرینس اس طرح تھا کہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ، ینگ کلائنٹ تھا، اور اس کو جو ہے وہ فالج ہوا، آدھے جسم کا فالج ہوا، اور جو تھا ڈاکٹرز نے کہا جی یہ اس کو تو ابھی 8-9 مہینے لگیں گے، جو اس کا جو بھی ان کا سی ٹی اسکین وغیرہ کا رزلٹ تھا۔ تو اس کو پھر ہم لوگوں نے کہ پیرنٹس بڑے پریشان تھے، شادی تھی بچے کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ابھی اتنی جلدی نہیں بچہ ٹھیک ہو سکتا، تو اس کو پھر یہی کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو سنائیں قصیدہ بردہ شریف، اور آپ کنٹینیوسلی آپ اس کو ہیڈ فون لگا دیں بچے کو، اور وہ کنٹینیوسلی سنتا رہے، اور وہ اس بچے نے سنا، اور آپ یقین کریں کہ ودن 15-20 ڈیز جو ہے وہ بچہ چلنے لگ گیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ اس کی باڈی سے، تو وہ بھی ایک میریکل نہیں ہے، بہت سے میریکلز ہیں، بہت سی کیس اسٹڈیز ہیں۔ آپ تجربہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی کنٹینیوسلی، اور ہم نے اس کو ریسرچ بیسڈ بھی تجربے کیے ہیں، جیسے کہ سورہ رحمان ہم لوگوں نے ہاسپٹل میں 2 گروپس لیے پیشنٹس کے، ڈپریشن کے پیشنٹس تھے، اور ایک ہی طرح کی دوائیوں پہ تھے، اور انیشلی ایک ہی ان کی ریٹنگ تھی ڈپریشن کے اوپر، جو سکور تھا ہم نے ان کی جو اسیسمنٹ کی، ہاں 2 علیحدہ گروپس لیے۔ ہم نے ایک گروپ کو جو ہے وہ سمپل جو ہے عربک سنائی، اور ان کو نہیں پتا، ظاہر ہے اکثر ہماری پاپولیشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو عربک اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ دوسرے گروپ کو ہم نے سورہ رحمان سنائی، بتایا نہیں دونوں گروپس کو کہ ہم کیا سنا رہے ہیں دونوں گروپس کو، اور پھر ہم لوگوں نے ڈپریشن کا دوبارہ جو ہے پوسٹ اسیسمنٹ کی، تو دیکھا کہ جس گروپ کو ہم نے سورہ رحمان سنائی ان کے اندر بہت زیادہ جلدی جو تھا ڈپریشن جو ہے وہ ایلیویٹ ہوا، اور ہمیں کسی اور تھیراپی کی مزید ضرورت نہیں پڑی تھی ان کلائنٹس کے اندر۔ اچھا اب آپ بتائیں کہ قصیدہ بردہ شریف کنٹینیوسلی آپ تجربہ کر رہے ہیں اس کا؟ ہاں جی، کن مریضوں پہ؟ فالج پہ؟ جی زیادہ تر ہم لوگوں نے فالج کے مریضوں پہ، اور کیونکہ اس میں بھی ردم ہے تو کئی کلائنٹس ایسے سائیکوسومیٹک ڈیزیزز، جیسے کہ اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کالر کو آپ کی اجازت سے۔ جی خالدہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام سر، میں فیصلہ آباد سے خالدہ بات کر رہی ہوں. جی 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 فرمائیے. سر میرے نا سر کے لیفٹ سائڈ پہ ایک ایسا پرابلم تھا جس کو ڈاکٹرز تقریباً یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا. بیلنس جو برین کا جو حصہ بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے نا وہاں ڈسٹربنس ہو گئی تھی. سیریبرم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیریبرم. سرجن سے ایک کنسرن کیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک. میں لیفٹ سائڈ پہ سو نہیں سکتی تھی. میں 2 سال صرف ایک اسپاٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ سکتی تھی اور اس کے بعد مطلب اگر میں تھوڑا سا بھی کروٹ لیتی. آگے بتائیں, میں سمجھ گیا ہوں, آگے بتائیں. اور اس کے بعد سر یہ ہوا کہ مجھے اللہ کے کسی ایک نیک بندے نے کہا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 وہ لوگ آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پیتے رہو. ٹھیک ہے. میں نے وہ پینا شروع کیا. اللہ پاک آپ کو صحت ہو گئی. شکر ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں سر. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سیریبرم میں پرابلم تھا اور میں چند لمحے کے لیے سو سکتی تھی, تو کسی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 مجھے کہا کہ یہ آپ پڑھ کے کریں. آپ کے ذہن میں ہے؟ ویسے آپ تو حافظ ہیں نا ماشاء اللہ, بڑے زبردست حافظ ہیں آپ تو ماشاء اللہ. تو وہ کہتے ہیں اس سے اول و آخر دروشی پڑھا اور پانی پہ وہ دم کرتی تھی تو میں درست. ہاں جی دیکھیں وہی نا طریقہ علاج ہے کہ آپ ڈفرینٹ ایک پرابلم کے ایک علاج نہیں ہے. مطلب آپ اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے پیرالسس کے لیے قصیدہ بردہ شریف, اب پیرالسس کے لیے آپ سورہ رحمان بھی کہہ سکتے ہیں, آپ سورہ یاسین بھی کہہ سکتے ہیں. اب اگلے بندے کو فائدہ ملنا یا نہ ملنا اس کی اپنی سوچ, اس کا یقین کہ وہ اللہ کہتا ہے نا کہ غافل دل سے مانگی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو اگر آپ کا یقین ہوگا, جیسے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, اگر آپ کو لگے کہ ڈاکٹر اس قابل ہی نہیں ہے, آپ کو اس کی میڈیسن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میڈیسن تو وہی رہے گی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اینٹی بائیوٹک 500 mg مل رہی ہے, لگتا ہے آیت نمبر 11 ڈھونڈ لی ہے. جی بالکل پڑھ دیں. جی میں بالکل یہ چونکہ ایک بڑی پیاری چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11. ماشاء اللہ. چلے اچھا ہو گیا. اچھا جی, سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے, اس کو کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے بھی پڑھ کے اس میں دم بھی کیا, حدیث میں پتہ چلتا ہے نا. تو سورہ فاتحہ کے بھی تجربات کیے؟ ہاں جی, سورہ فاتحہ تو بہت میں نے آپ کو کہا نا کہ تھرو ریکی ہم نے اس کو جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ ریکی کرتے وقت اس کو ہم نے جی ڈپریشن کے پیشنٹس تھے, انزائٹی کے پیشنٹس تھے ہمارے پاس, بلڈ پریشر کے پیشنٹس تھے, ڈائبٹیز کے پیشنٹس تھے, ایون کہ سیویئر پرابلمس کڈنی فیلئر کے پیشنٹس اور جو ہے کینسر پیشنٹس. اب یہ جو ہے نا کہ جب ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ نے اس وقت اس کی ساری میڈیکل ہسٹری, اس کی سائیکولوجیکل ہسٹری دیکھ کے پھر آپ کو اللہ کی طرف سے اور کچھ آپ کی اپنی تھوڑی سی کلینکل آبزرویشن ہوتی ہے کہ اس کو کس چیز سے اس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں ہی جو چیز پڑھ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ قصیدہ بردہ شریف ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے, اسی سے اس کو فائدہ ملتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فائدہ اس کو کچھ عرصے تک نہیں پہنچ رہا ہوتا, لیکن وہی مفتی صاحب کی بات کے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں, ضروری نہیں کہ فوراً فائدہ پہنچے, ہاں جی ہو رہا ہوتا ہے, انٹرنلی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن مینیفیسٹیشن یا بیہیورل لیول کے اوپر ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر کئی دفعہ ہم تھوڑا سا چینج بھی کر دیتے ہیں. اب جیسے درود تاج ہے, اب درود تاج کی بھی ایک اتنی پیاری ردم ہے, اتنی پیاری ردم ہے, اگر وہ پڑھا جائے اس ردم کے ساتھ تو وہ اس کے بھی جو ہیں ہم نے دیکھا کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے وہ بہت, ہاں جی ہاں جی, اور جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہے جیسے کہ ڈیمنشیا ہے, الزائمر ہے, تو مطلب یہ کہ ایسے کلائنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ بہت, جو خود بھول جاتے ہیں, ہم پڑھ نہیں سکتے, ان کو ریکارڈنگز دے دیتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ سنیں. یہ جو بیماری ہے کہ آہستہ آہستہ باڈی کی انرجی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, محمد علی قلعے کو بھی جو تھی, دیکھیں جی ڈی جنریٹیو ڈس آرڈرز ہیں, بہت سے ہیں, ایک نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کسی ٹائم جو ہے بڑی ینگ ایج میں آپ کی جو ہے وہ ایسی چینجز آتی ہیں, جینیٹک چینجز آتی ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کی جو ہے صلاحیتیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ویژول بھی, لاس آف میموری. تاج شریف جی اس کے اوپر درود تاج بھی, اس کے اوپر آپ قصیدہ بردہ شریف بھی, یہ آپ کئی دفعہ ہم اس کو تھوڑا سا یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اس کو کچھ عرصے ایک چیز سناتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کے بڑے پرابلم ہو رہے ہیں, ہاں اس کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی ہارٹ کا جی دیکھیں قرآن شریف میں بہت زیادہ ذکر ہے, قلب کا ذکر ہے. اب یہ وہی چیز ہے کہ جو بیماریاں ہیں وہ اسپرچولی اورینٹڈ ہیں اور وہ دینی طور پر لوگوں کو جو دین سے غفلت ہے, مجھے لگتا ہے کہ بیسیکلی, ویسے تو میری پی ایچ ڈی ہے سائیکو سوشل اور بیہیورل رسک فیکٹرز میں ہارٹ ڈیزیز جو ارلی آنسیٹ. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں 10 سال پہلے ویسٹرن ورلڈ کی نسبت لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہاں پہ
کوئی عمر کا تعین نہیں ہے. باہر کہتے ہیں جی آفٹر 45 50 کوئی ایج ہے, لیکن یہاں پہ اب آپ دیکھیں جائیں جو کارڈیولوجی کے ہاسپٹلز ہیں, آپ کو 18 سال کا بچہ بھی نظر آئے گا. یہ اس کی ریزن کیا؟ آپ کوئی بات کرنے لگی تھی کہ جو ریلیجن سے دوری ہے اس وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. قلب کی بیماری, اب اس کا ذکر تو مفتی صاحب ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں کتنی دفعہ قلب کا لفظ یوز ہوا ہے اور اس کی بیماری کا لفظ یوز ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ہارٹ ایک ایسا آرگن ہے کہ جو اگر اس فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے تو سارے آرگنز جو ہیں وہ کلیپس کر جاتے ہیں. تو اسی لیے فوکس شاید قرآن شریف میں بار بار دل کا ہوا کہ دل کی جو ہے وہ پاکیزگی کا, اس کی پیورٹی کا. جب ہم دل میں اتنا بغض, کینہ, اتنی حسد رکھیں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر تو چینجز آئیں گی. جیسے ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں میں اینگر, غصہ, اینگر اندر رکھتے ہیں, منہ پہ نہیں کہتے لیکن اندر رکھتے ہیں, ان کو دل کا عرضہ جلدی ہوتا ہے, بجائے یہ کہ جو لوگ منہ پہ کہہ دیتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب کہ بہت سی ایسی جو ہماری ریلیجن نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں وہ اب ریسرچ پروف کر رہی ہے. جیسے کہ گریٹیٹیوڈ ہے, اب گریٹیٹیوڈ یعنی کہ اللہ کا شکر نہ ادا کرنا, وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے بہت سی بیماریوں کا, ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمز کا. اگر بندہ شکر گزار نہ ہو, ہاں جی, تو وہ بیماری کی طرف پرون ہوتا ہے, وہ اس کو بیماری لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی ریکوری کا پروسیس بھی سلو ہوتا ہے. تو یہ تو بہت سی ریسرچ ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ میں, ہم لوگ کر رہے ہیں کہ, اور جو لوگ ریلیجس ہوتے ہیں جن کا دین کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے, ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم ان کا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور وہ ان کی کوپنگ میکانزمز بہت اچھے ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی اگر مسئلہ آ جائے تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے خود سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو ان کے یہ ہے کہ ریکوری پروسیس, اگر ہو بھی جاتے ہیں بیمار تو ریکوری پروسیس جو ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ اچھا جی مفتی صاحب, آپ قرآن شریف ویسے بھی پڑھتے ہیں, قرآن پاک کھول کے تلاوت آپ کرتے چکے ہیں, آپ حافظ بھی, اور آپ شبینے میں بھی, تراویح میں بھی سب کرتے ہیں. کہاں کیفیت زیادہ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں پر. ایک تو جس کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے تو ایک نفسیاتی طور پہ وہ چیزیں قرآن مجید میں جہاں وہ اپنے آپ کو, اپنی کیفیت کو, اپنے مسائل کو, یا اس کی اپنی جو ایک مطلب اندر کیفیت, وہ جب ان آیات کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ اللہ نے اسی چیز کو قرآن مجید میں کیسے ذکر کیا ہے. جیسے سورہ یوسف ہے, تو اب سورہ یوسف پہ اگر آپ غور کریں تو جو آدمی اپنی فیملی کا, اپنے خاندان کا ستایا ہوا ہے, جس پر ظلم و ستم زیادہ ہوا ہے, سمجھ آ گئی, اس پر پھر جب اللہ کا, وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں پہ چل کے اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے, وہ ان چیزوں کو فیل کرتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی ایک بہترین خوبصورتی ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ کتاب میرے لیے ہے. اور ہر انسان انفرادی طور پہ اس کو فیل کرتا ہے کہ یار یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم, یہ آیت یا یہ سورت جو ہے یہ خاص اللہ نے میرے لیے اتاری ہے اور اس میں میرے لیے اس میں شفا ہے. یوسف کا میں ایڈ کروں گی کہ یہ پین مینجمنٹ کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم روز نہ ایک سوال اپنے ناظرین سے پوچھتے ہیں اور اس کا جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان گھی بنانے والوں کی طرف سے گفٹ پیک پیش کرتے ہیں, ان کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں. ناظرین کرام, آج کا سوال ہے قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ کون سی ہے؟ اور کل جو ہم نے امام طحاوی, امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے جو سوال آپ سے کیا تھا, اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 239 239 ہجری میں ہوئی تھی. اور درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام ہے محمد مزمل رسول سیالکوٹ سے. محمد مزمل رسول سیالکوٹ سے ہیں. مزمل صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا گفٹ کل تک ہم پہنچوا دیں گے. یہ صرف ناظرین کے لیے صاحب جی, صرف ناظرین کے لیے. آپ اور ہم تو ابھی پہ جواب دیں اور گفٹ جو ہے. جی خضر صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کوئی سوال آپ کا. جی سوال یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب جب قرآن مجید رمضان المبارک میں تلاوت فرماتے ہیں تو یہ کون سے لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے ربا قاری للقرآن والقرآن یلعنہ, اس کا تھوڑی سی تفسیر بتا. جی جناب, آپ کون سے لہجے میں پڑھتے ہیں؟ حجازی لہجے میں پڑھتے ہیں, عربی میں پڑھتے ہیں, دیکھیں جی یہ حدر میں پڑھتے ہیں؟ جی یہ تو قرآن مجید پڑھنے کے جو مطلب ہے حدر اور
ترتیل اور تدویر 3 طریقے سے. نمازوں میں عام طور پہ ہم تدویر میں تلاوت کرتے ہیں, اور اس میں یعنی جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود حکم فرمایا کہ اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها, کہ قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجہ میں پڑھنے کی کوشش کرو. تو جو ایک پرومیننٹ قاری مطلب عرب میں اس وقت ہمارے دور میں گزرے ہیں, ان میں حضرت شیخ ایوب برمی ہیں, ٹھیک ہے, جو مطلب ہے کہ حجازی لہجے میں جی آج کل قبا میں وہ امام ہیں, اور دوسرے عبد الرحمن السدیس ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو سم ٹائم آپ بذات خود ایک اتنا اس کو شوق سے پڑھتے ہیں کہ ایک نیا لہجہ جو ہے, ایک نیا ردم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عطا ہو جاتا ہے. تو وہ اس میں مطلب سرکار کے کرم سے انہوں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی, نہیں وہ انہوں نے آیت نہیں پڑھی, میں سن سکا ہوں, وہ یہ ہے کہ ربا قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. یہ حدیث پاک ہے کہ بہت سارے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے. اور محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس طرح کے 2 لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے اس کے جو آداب ہیں, آداب سے مخارج, اور کیونکہ اس کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے سین اور ثا صاد اس کا فرق بتایا, تو عربی زبان میں اس کی وجہ سے اس کے میننگز بدل جاتے ہیں, تو مطلب بالکل مطلب ہی بعض جگہ الٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے جو اس کی یعنی مخارج اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے. اچھا ڈاکٹر رافع, تلاوت قرآن حکیم, قصیدہ بردہ, درود تاج, جہاں یہ پڑھا جاتا ہے اس ماحول پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل اثر ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب لوگ بہت بلند آواز میں یہ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ہارٹ کے اوپر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. اسی طرح جیسے گاڑی کے اگر آپ اس میں میوزک سسٹم کو ذرا اونچا کر کے سنیں ہیں تو وہ آپ کو زیادہ, لوگ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت اونچی میوزک سنتے ہیں, تو اسی طرح کا ایک میگنیفائڈ افیکٹ آتا ہے آپ کے ہارٹ کے اوپر. آپ کے فزیولوجیکل چینجز جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں, جیسے آپ کا بلڈ پریشر کے چینجز بھی دیکھے ہیں. مانیٹرز لگا کے بھی ریسرچ ہوئی ہے جس میں مانیٹرز لگا کے دیکھا ہے کہ اگر یہ اونچی پڑھیں تو اس کے کیا, اگر ایک ماحول محفل ہے, بہت سے پازیٹیولی ریڈیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھی اللہ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ جگہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا اپنا بھی ایک پازیٹیو اثر ہوتا ہے جو شخص بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر اس کی آواز کا جو بھی اونچی آواز میں سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی انٹینشنز اگر پازیٹیو ہیں تو میرا خیال میں اس کا زیادہ افیکٹ ہے. اچھا ایسا بھی ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے اور بعد میں اس درخت کے نیچے دوسرے کوئی صاحب نظر آئے تو انہوں نے وہ اثرات جو محسوس کیے, تو درخت اور چیزیں بھی ریڈیشن بالکل جی. دیکھیں آپ اس کی تو سب سے اچھی اگزامپل میں دوں گی کہ لوگ جاتے ہیں جو ڈیفرنٹ مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں, کچھ لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو, مجھے وہ سکولز آف تھاٹ کا نہیں پتا, دیکھیں میں اس ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اپنا ہے, لیکن میں ایک ویسے ایز اے ڈاکٹر میں یہ بات کہوں گی کہ جو لوگ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اس کی ہر چیز اس جگہ کی, کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ادھر ہم کہتے ہیں وہ حیات ہیں جو بھی ہیں وہ لوگ, اب ہمارے پازیٹیولی کیونکہ وہ ریڈیٹ کر رہے ہیں. مثلا لوگ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار پہ جاتے ہیں جی, تو میں نے بعض لوگ دیکھے مریض ان کو فائدہ ہوتا ہے, بالکل وہ پازیٹیو ریڈیشن سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا ان کو, جو وہ ریڈیٹڈ ہوتے ہیں پازیٹیولی ریڈیشن وہ ساری جگہ پہ مزار سے ریڈیشن نکل رہی ہے, ایک لوگ تلاوت قرآن حکیم کر رہے ہیں, ایک وہاں پہ فضات ہوا ہے, اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے جہاں تلاوت ہو, ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, تو یہ فیل کیا آپ نے؟ ہاں جی بالکل فیل کیا, اور اس میں یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ اپنے اون پہ کی اور ڈفرینٹ مزاروں پہ جا کے دیکھا کہ ہر مزار کا ایک اپنا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, اور وہ ایٹماسفیئر جو اس ادھر جو بھی ہمارے جو ہیں بزرگ جو ادھر ان کا جو مزار ہوتا ہے, ان بزرگ کی اپنی شخصیت کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ باہر تک فیل ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں ان کی مزار پہ اور طرح کی ریڈیشن فیل آپ کریں گے. مطلب انسان کی کہہ لیں کہ ویسے کن کن مزارات پہ گئی ہیں, تو پرسنل کوسچن پوچھنا نہیں چاہیے, لیکن اب آگئی بات تو میں نے کہا پوچھ لیں. دیکھیں جی میں اس طرح ارسپیکٹیو, ہاں جی میں وہاں گئی ہوں, میاں میر رحمۃ اللہ میاں میر سے بہت چھوٹے ہوتے بچپن میں وہاں پہ میلہ سا لگا کرتا ہوتا تھا, تو وہ اس شوق میں ہم ضرور جایا کرتے تھے, اور اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سیرینٹی ہے, بہت کامنس ہے. پھر جو ہے انڈیا میں ہاں جی, اور مطلب یہ کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ مطلب ارسپیکٹیو آف ٹیکنگ دا نیمز, مطلب کافی جگہ گئی ہوں. عمرے پہ سعادت لی کہ نہیں, میں ابھی ٹرکی گئی ہوئی تھی, اور میں وہاں پہ جو ہے ہمارے صحابہ کی وہاں پہ جو ایوب انصاری, اور وہاں پہ میں نے ایسا ماحول دیکھا کہ وہاں اتنی ریڈیشن ہے جو ہے ان کی بھی وہاں پہ ہے جی, 4 اور صحابہ کی تھی, وہ ہمیں مجھے پتہ نہیں چل سکا, وہاں نہیں میں جا سکی, لیکن حضرت ایوب انصاری کی جو تھے وہ
مزار پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اتنی ایک کہہ لیں کہ اچھا ماحول اور اتنی پازیٹیوٹی کہ آپ کے اندر انرجی بھر کے آئی. ہاں جی. اور یہ کہ آپ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ خود تھک جاتے ہو, ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ظاہر ہے آپ سارا دن کلائنٹس کے ساتھ یہ وہ, ایک سائیکالوجسٹ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ, تو وہ پھر اس طرح وہ تو آپ کے اندر خود انرجی ادھر سے انرجی آ جاتی ہے. ہاں جی بالکل, میں نے وہاں یہ فیل کیا ہے بہت زیادہ, یہ مجھے وہاں پہ جا کے فیل. تو یہ تو جانا چاہیے پھر عام آدمی کو بھی مزارات پہ جا کے بیٹھنا چاہیے کچھ دیر. ہاں جی بیٹھے کہ وہ کچھ شعائیں اس کو حاصل ہوں اور اس کی کئی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور کئی مصائب سے بھی بچ جائے گا. دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ نمک پڑا ہوتا تھا تو اکثر میں سوچتی تھی کہ نمک پتہ نہیں کیوں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ایک آدھے مزار پہ, جیسے ہاں کافی جگہوں پہ ہاں جی وہ نمک پڑا ہوتا تھا. تو وہ یہ ہے کہ اس کو نا میں نے نا ٹیسٹ کرنا شروع کیا, پھر اس کو نا میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ اس کو کسی کو دیں اور اس کو یقین ہو کہ یہ پازیٹیولی ریڈیٹڈ ہے, اس کے اندر دیکھیں نمک تو ہر بندہ کھاتا ہے, اور اگر یہ ہے کہ وہ اس یقین سے کھائے تو اس کے یقین کا اور اللہ کی جو کلام ہے اور یا جو بھی کلام پڑھ کے بھی آپ کسی چیز کو کھائیں تو میرا خیال میں اس سے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کا دل مطمئن ہو اس چیز پہ. آپ کی بات سے ایک بہت زبردست مسئلہ بھی حل ہوا کہ مثلا وہ جو تھی اس کو کیا کہتے تھے جی, شفا جو تھی, خاک شفا مدینہ منورہ کی, تو وہاں سے لوگ لاتے تھے اور اس کے بھی اثرات ہوتے تھے. دیکھیں نا اولیاء اللہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بہت زبردست ہے, اور جہاں مفتی صاحب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ حضرت سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کراچی میں بڑے معروف ہمارے, وہ ان کو کڈنی کا پرابلم ہوا اور ڈائلیسس پہ چلے گئے تھے. ہاں بالکل ختم ہو گئے. مطلب ان کا یہ نیٹ پہ ان کا موجود ہے کہ وہ کنواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا اور وہ کڑوا تھا اور وہ میٹھا ہو گیا, تو یہ پوری دنیا کے علم میں ہے کہ اس کا پانی جو ہے انہوں نے ریگولر پیا, اور اس وقت اللہ کی مہربانی سے میں خود ان سے ملا ہوں فری. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے الحمدللہ, اس سے تو انکار نہیں. سبحان اللہ, ریکارڈ پر یہ چیز موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ یعنی وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں جی ہر چیز ریڈیٹ کرتی ہے نا, ان کے درخت ہیں, ان کے جگہ جو اور بھی چیزیں ادھر مزارات پہ ہوتی ہیں یا جو بھی ہے وہ تو وہ جو حدیث بھی آیا ہے اس تو نے انانا ایک لکڑی کا کھجور کا وہ جو تنا تھا خشک, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے, وہ رویا آپ کے ہجر میں. تو یہ تو ساری باتیں سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہیں. ہاں جی بالکل سائنٹیفک ہے. ہم لوگ اصل میں یہ نا سائنس اور ریلیجن کو بہت دور کر دیتے ہیں نا, یہ ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے. اب یہ ہے کہ انگریز بہت سی ریسرچ کرتا ہے لیکن اس کو پبلش نہیں کرتا, کیونکہ وہ یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتا کہ جو اب ہم کر رہے ہیں ریسرچ وہ تو 1400 سال پہلے سے ہے, وہ تو اس کا تو ایویڈنس پہلے سے ہی ہے. تو بہت سی ڈچ ریسرچرز نے ریسرچز کی جس میں انہوں نے دیکھے برکات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے, لیکن وہ کبھی پبلش نہیں کی انہوں نے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ جو مطلب ہیں اتنی پاپولر ہو, دین پاپولر ہو, تو وہ تھوڑی سی اس لیول پہ سائنٹیفک لیول پہ اتنی پبلسٹی نہیں ہے. ریسرچز ہیں لیکن پبلش ہونے میں ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہے. کہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر نکلس بیٹی تھے ایک لندن سے, میرے دوست تھے بہت, تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں بندوں کو بلاتا ہوں, اگر مسلمان ہو تو اس کو سجدوں کی تعداد زیادہ کر دوں, اگر نان مسلم ہو تو اس کو سکھاتا ہوں کہ اس طرح تم نے کرنا ہے. تو وہ ایکسرسائز سمجھ کے بھی کرتا ہے. تو کہتے تھے کہ سجدے سے بے شمار نفسیاتی مریضوں کو ہم نے بے شک, کیونکہ آپ کے برین میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور نیچے چلا جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, ہمارے وقت محدود ہوتا ہے لیکن آج بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, آپ دونوں نے اتنی اعلیٰ گفتگو فرمائی. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخہ, وقت میرے پاس کم ہے, دل کی سختی دور کرنے کا نسخہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سیدنا مکیون صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزانہ 70 بار 70 ٹائمز پڑھا جائے تو دل کی جو سختی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک فرماتے ہیں, بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے, اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو اور اس سے ہدایت حاصل کرو. اس میں حلال ہے, اسے حلال جانو, اور جو حرام کر دیا گیا اسے حرام جانو, اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل پیرا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. کل صبح انشاءاللہ آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.